أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین کرام، MWA اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کے کیا شرائط ہیں، زکوٰۃ کے کیا کنڈیشنز ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کا مال نصاب یعنی شریعت نے جو لمٹ مقرر کیا ہے اس لمٹ یعنی اس نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر ایک سال جو ہجری سال ہے، قمری سال ہے، اسلامک سال ہے، وہ گزر جائے، اس وقت اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح نابالغ بچہ اور یتیم، پاگل، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی مال اور اس کے جائیداد ہے، تو اس بچے کے اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے جب اس کے اوپر ایک سال گزر جائے اور اس کا وہ مال یا اس کی وہ جائیداد لمٹ کراس کر جائے یعنی نصاب کو پہنچ جائے، سوائے زمین کی پیداوار کے، اس لیے کہ زمین کی پیداوار فصل کی کٹائی کے وقت اسی دن اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پیداوار شریعت نے جو مقررہ حد بتلائی ہے، نصاب بتلایا ہے یعنی لمٹ بتلائی ہے، اس لمٹ کے اوپر ہو، اس وقت اس فصل کی کٹائی میں بھی اسی دن زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی تم فصل کی کٹائی کرتے وقت اس کا حق ادا کرو جس دن تم کاٹو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی فصل سال میں 2 مرتبہ کٹائی جائے تو سال میں 2 مرتبہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ معزز ناظرین، اب آئیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی کچھ شرائط کو علماء نے کنڈیشنز کو بیان کیا ہے اور اس کو بالاتفاق مد نظر رکھا ہے۔ اس کے 8 کنڈیشنز اور 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مال کے اوپر مالک کا مکمل اختیار ہو، یعنی جو مال جس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرنے جا رہا ہے اس پر مالک کا مکمل اختیار ہو، جب چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہو، جب چاہے وہ اس کو خرچ کر سکتا ہو، اس کے اندر کوئی رکاوٹ کسی اور جانب سے نہ ہو۔ نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مال ایک ہی آدمی کی ملکیت ہو، یعنی ایک ہی آدمی کے انڈر میں ہو۔ نمبر تیسری چیز، جس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرنے جا رہا ہے وہ مال حرام ذرائع سے کمایا نہ گیا ہو، حلال سورسز سے کمایا گیا ہو، کیونکہ کسی بھی حرام اور ناجائز ذریعہ مثلا جھوٹ، خیانت، دھوکہ، سود خوری، غصب و رشوت سے کمایا ہوا مال در حقیقت اس کا مال نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق ہے جس کو اس نے ہڑپ کر لیا، جس کو اس نے لے لیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے مالوں میں سے جو تم کماتے ہو اس میں سے پاک چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ نمبر چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا مال بنیادی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، یعنی جو اس کے بیسک اس کے ضروریات ہیں زندگی کے، لائف کے، اس سے زیادہ وہ مال ہو اور وہ مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح نمبر 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کا وہ مال قرض سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے مال کے اندر قرض بھی ہے اور اس کی پراپرٹی، جائیداد، بزنس اور اس کا مال ہو، زیورات ہوں، سونا ہو، تو پھر ایسا آدمی اپنے اس مال میں سے قرض کو ادا کر دے گا اور پھر جو بچا ہوا مال ہے
وہ حد نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے قرض دار لوگ ہیں جو بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ مقروض ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ مقروض سے مراد یہاں پر وہ آدمی ہے جس کا قرضہ ہو، جو بالکل جو ہے کمزور ہو، جو اپنے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، اور جو اپنی ضروریاتی زندگی کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو اور وہ مقروض ہو، ایسے آدمی پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 6 چیز یہ ہے کہ نشو و نما کے قابل وہ مال ہو، یعنی صرف افزائش رکھنے والے اور فائدہ رساں اموال پر ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 7ویں چیز یہ ہے کہ وہ مال مقررہ نصاب، یعنی جو شریعت نے حد مقرر کیا ہے، ایک لمٹ مقرر کی ہے، اس نصاب تک وہ مال پہنچ جائے۔ اور نمبر 8ویں چیز یہ ہے کہ اس مال کے اوپر، جس مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرنے جا رہا ہے، اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ یہ علماء نے فرضیت زکوٰۃ کے کچھ کنڈیشنز اور کچھ اصول اور شرائط مقرر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان اہم مسائل کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے یعنی داغ ہوں گے، اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، اور وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں،